السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ مشکلات میں رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہر وقت بے چینی رہتے ہیں، دلی سکون نہیں رہتا ہے، تو اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اور اس پختہ یقین کے ساتھ دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ ہم اللہ پر ایمان رکھے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا ناگا نہیں جاتا ہے۔ چلیے دعا کیجئے میرے ساتھ، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری حاجتیں انشاءاللہ اللہ ضرور پوری کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اے میرے مولا، آپ سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، سب کچھ آپ کے مٹھی میں ہے۔ اے اللہ، سب کچھ کرنے والا آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ، آپ تو ذرہ ذرہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ سے چھپا نہیں ہے۔ آپ سب کے دلوں کی ہر ایک باتوں کو جانتا ہے۔ زمین کے نیچے ہزاروں کروڑوں میل دور بھی جو چیز ہے، اس کی حرکتوں اور اس کی دل کی باتوں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کوئی بھی چیز آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم جو سانسیں لے رہے ہیں، ہماری دھڑکنیں جو چل رہی ہے، اے میرے مولا، آپ کے حکم، آپ کے مرضی سے ہی چل رہی ہے۔ آپ کے مرضی کے بغیر ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ اے میرے مولا، سب کچھ کرنے دھرنے والا آپ کی ذات ہے۔ اے میرے مولا، آپ تو ستار و غفار ہے، آپ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے اس بدبخت اور اے اللہ ہم گنہگار کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اے میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ 5 وقت نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق فرما دیجیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، آپ تو بہت رحیم ہیں، اگر آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اے میرے مولا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اے میرے مولا، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری ضرورتیں پورا ہو جائے گی، ہماری حاجتیں پورا ہو جائے گی اور ہم اچھے سے جئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ لیکن اللہ، اگر ہم کھائیں گے، پیئیں گے تو آپ کی ہی عبادت کریں گے نا، کوئی دوسرا کام تو نہیں کریں گے نا۔ لیکن اے میرے مولا، آپ صرف کن کہہ دیجیے، آپ صرف راضی ہو جائیے، سب اپنے آپ ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے مولا، ہم تو روز مانگتے ہیں ٹوٹی پھوٹی دعا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، مانگنے کا ڈھنگ نہیں۔ اے اللہ، پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کے سامنے روز آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر مانگتے ہیں۔ آپ ہماری ٹوٹی پھوٹی اس گنہگار کی باتوں کو نہ دیکھ، اس ایمان کو دیکھ، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، آپ کے سوا کسی کے سامنے ہم حاجتوں سے نہیں مانگتے ہیں، آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، آپ سے ہی التجا اور گزارش کر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیں گے تو ہم کس کے در پر جائیں گے، کس کے یہاں جا کر ہم دروازے کھٹکھٹائیں گے، کس کے پاس جا کر ہم اپنی حاجتیں رکھیں گے۔ اے میرے مولا، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہماری حاجتوں کو جو پوری کر سکے، سب کچھ آپ کے محتاج ہے۔ لیکن اے اللہ، آپ دے دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہم تو اے اللہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں نا، ہم آپ کو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں نا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا،
اے اللہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آپ بھی اس کو دولت دیتے ہیں، اس کو کھلا رہے پلا رہے ہیں، اس کو زندہ رکھے ہیں، ان کی حاجتوں کو آپ ہی پوری کر رہے ہیں نا۔ اے اللہ ان کو زندہ تو آپ ہی رکھے ہیں نا، لیکن ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر یقین رکھے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں، ہمیں کیوں تکلیف میں رکھے ہیں؟ ہم سے امتحان نہ لے میرے مولا۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم امتحان میں پورا اتر سکے، ہمارا ایمان صحابہ جیسا مضبوط نہیں ہے۔ آپ مضبوط بنا دیجئے پھر امتحان لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن اے اللہ آپ تو ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم آپ پر ایمان تو اتنا تو مضبوط ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی کا پوجا نہیں کریں گے، آپ کے سوا کسی کے پاس جا کر اپنا سر نہیں جھکائیں گے، آپ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، آپ ہی نہیں دے رہے تو ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم صبر کر سکتے ہیں، ہم آپ سے مانگ سکتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، اس کے سوا تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے قسمت اور تقدیر پر وہی فیصلہ لکھیے جو ہمارے آگے جا کر یا ابھی ہمیں خوشحالی دے، دلی سکون دے، ذہنی سکون دے، جسمانی سکون دے، جسمانی آرام دے، اور ہر اعتبار سے ہم خوشحال رہیں، ایسی قسمت ہمارے لکھیے۔ اگر کوئی ہمارے قسمت میں بری چیز ہے یا تکلیف ہے تو آپ اس کو مٹا دیجیے، آپ کے مٹانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی نے لکھا ہے، سب کچھ تو آپ ہی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ مٹا دیں گے تو آپ کو کون روکے گا، کون ٹوکے گا؟ آپ ہی تو ہے ایک اکیلا جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے، تو آپ کو تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، آپ کے سوا کسی کا نہیں چلتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اے میرے مولا، ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط بنا اور ہمیں آپ کے حکم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں نا، آپ دے دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری ضرورتیں پورا کر دیجئے، ہمیں گناہوں سے باز آ جانے کی توفیق دیجئے، اور خاص کر کے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو رخصت ہو چکے ہیں، سب کو سب کی مغفرت کر دیجئے، سب کو آپ جنت میں دے دیجئے، کہ سب ایمان والا ہے۔ جس طرح ہم آپ پر ایمان رکھے ہیں، جو مسلمان بھائی چلے گئے وہ بھی آپ پر ایمان رکھے ہیں، کسی کو عذاب مت دیجیے، اور زندہ ہے جو زندہ ہے اس کو آپ کی تابع داری اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، مال و دولت دے تو حج کرنے کی توفیق دے، زکوٰۃ دینے کی توفیق دے۔ لیکن دیکھیں گے تو اللہ تو وہ پیسہ تو آپ کے پاس نہیں جائے گا نا، وہ تو پھر آپ کے بندے کے پاس ہی جائے گا۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے پرگزیدہ بندے کے پاس ہی جائے گا نا۔ تو اس لیے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں نا، آپ دے دیجئے، ابھی دے دیجئے ابھی، تاکہ ہماری ضرورتیں پورا ہو جائے۔ آپ صرف کہہ دیجئے کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں نا، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے اے میرے مولا۔ ہماری مسلمان میں جہاں سے پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور کر دیجئے، سب کو اے اللہ جو زندہ ہے جو مر گئے ہیں سب کو جنت کو جانے کی توفیق دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل کرم سے اور اپنے لاڈلے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے پورا عطا فرما، اور آپ کے جو برگزیدہ بندہ ہے اس کے بھی سب کی طفل سے پورا عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ، ہم کس طرح مانگے، لیکن جس طرح بھی مانگ رہے ہیں آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، ہم آپ پر کامل مکمل ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ آپ تو ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے نا، آپ تو جانتے ہیں نا ہمارے دل میں کیا ہے کیا نہیں، آپ تو سب کی دلوں کا بادشاہ ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے نا۔ جب آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں خوشحال میں گزاریے۔ ہمیں آپ اتنی بڑی دولت دی ہے، ایمان کی سب سے بڑی دولت دنیا کی ایمان کی دولت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے تو اور چھوٹی سی دولت اور خوشحال ہمیں دے دیں گے تو آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہم دنیا میں عزت سے رہیں گے، آرام سے رہیں گے، اور آپ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج ادا کریں گے،
اور تاکہ کھائیں گے پیئیں گے تو ہمیں تندرستی آئے گی، طاقت آئے گی، اس سے آپ کی عبادت اور بھی خوب کر سکیں گے۔ اس لیے میرے مولا ہمارے حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، اور ہمیں اس کام سے ہمیں دور رکھیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس سے آپ خفا ہوتے ہیں، جس سے آپ غصہ ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ بہت کرنے کی توفیق دی جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے نبی خوش ہوتا ہے، اور اور اس کے بدلے ہمیں آپ جنت میں دیں گے۔ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے، اور برے کاموں سے ہمیں، ہمارے آل و اولاد، پورے امت مسلمہ کو بچائیے۔ جتنی امت مسلمہ ہیں سب کو آپ جنت الفردوس میں جانے کے فیصلے سے فرمائیں، اور قبر کے عذاب سے اور صراط کے راستہ سے ہماری حفاظت کیجیے، اور ہمیں اچھے راستے پہ دیجیے، اور صراط کا راستہ بجلی سے بھی تیز ہمیں پار کر دیجیے گا، کیونکہ ہم عذاب نہیں سہ سکیں گے۔ اللہ ہمارا یہ جسم تو جسم کا کیا ہے اللہ، آج اگر ہم مر جائے تو ہمارا جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، جسم میں کچھ نہیں رکھا ہے، اصل ایمان میں، روح میں رکھا ہے، ہمارا وہ مضبوط کر دیجئے، اور ہمیں آپ دنیا میں بھی خوشحال اچھے سے گزاریے، اور مرنے کے بعد ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیجئے۔ بس آپ سے ہی گزارش ہے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں کوسوں ہزاروں گنا دور رکھے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں پکا سچا مومن بنا دیجئے، اور زندگی خوشحال آرام سے گزرے ایسے فیصلے نصیب فرما دیجئے، اور آگے چل کر یہ ابھی کوئی ایسی پریشانیاں نہ ہو جس سے ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائے، بیماری ایسا نہ آ جائے جس سے ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائے، یا ہماری آل و اولاد کوئی پریشانی میں ہو، ایسے حادثہ مشکلات اور وقت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے گا، سب پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے گا، اور ہمیں آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت سے رکھیے، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں دیجیے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دیجیے گا۔ جو لوگ بھی چلے گئے مسلمان بھائی سب کی حفاظت فرما دیجیے گا، اور جتنے مسلمان بھائی ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو آپ ایمان کو توفیق دیجیے، سب کو ایمان والا بنا دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستوں، آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر دعا کی ہے، انشاءاللہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی، اور آپ بھی کوشش کیجیے ہم اچھے عمل اچھے کام کریں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ توفیق دے گا۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ کی ذات ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھے ہیں، لیکن ہمیں محنت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا دوستوں، میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، دعا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔